بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ہارر سینٹر میں سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک خوفناک، سچی اور پراسرار کہانی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی دل دہلا دینے والی، سچی اور سبق آموز کہانی، عجب انتقام پارٹ 1۔ وہ پیچھے دیکھے بنا مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی زندہ رہنے کی خاطر وہ بھاگ رہا تھا۔ اس سے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر وہ رک گیا تو موت اس پر حاوی ہو جائے گی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ گپ اندھیرا ہونے کے باوجود اسے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 14 طبقوں میں اس کی آنکھیں دیکھنے کی جسارت رکھنے لگی تھی، یا پھر شاید یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اسے زندہ رہنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی رک گیا تو دوبارہ دوڑ نہیں پائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تمام تر ہمت لگا کے دوڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے مسلسل کہکے لگانے کی بلند و باز گشت گونج رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ کئی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں۔ منزل قریب تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے مین روڈ دکھائی دے رہا تھا، جس پر خاصی تعداد میں ٹریفک آ جا رہی تھی۔ وہ کسی طرح اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ عین اس وقت جب وہ قبرستان کی حدود سے باہر قدم نکالنے ہی والا تھا کہ ایک دیو قامت درخت کی بلند و بالا شاخ جھولتی ہوئی نیچے آئی اور اسے مضبوطی سے جگرتی ہوئی فضا میں معلق ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کی فرصت بھی نہ ملی تھی۔ قبرستان کی سکوت زدہ فضا میں خوشی اور فتح کے کہکے بلند ہونے لگے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے شہر خاموشاں کے باسی اس کی بے چارگی اور بے بسی پر کہکے ہانک رہے ہوں۔ مسلسل دوڑتے رہنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس نے حالات کو سمجھنے کے لیے فی الوقت اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی کیفیت پر قابو پانے کی نامکمل سی صحیح کرنے لگا۔ تبھی اس درخت کی شاخ نے اسے اچھال کر دوسرے درخت کی طرف پھینکا اور دوسرے درخت کی شاخ نے اسے فل اور فور پکڑ لیا، اور پھر یہ سلسلہ سرحد سے چل پڑا۔ ایک درخت کی شاخ اسے دوسرے کی طرف اچھال رہی تھی۔ فٹ بال کی مانند درخت اس سے کھیل رہے تھے اور وہ مسلسل چیخو پکار کر رہا تھا۔ اتنی دیر دوڑتے رہنے کی وجہ سے وہ بمشکل اپنی منزل کے قریب پہنچا تھا، لیکن درختوں نے اسے اچھالتے اچھالتے واپس پہنچا دیا تھا۔ تبھی آخری درخت کی شاخ نے اسے جھک کر نیچے زمین پر پھینک دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اس نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا، اور پھر جب اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ نومبر پہلے کی نسبت ٹھنڈا ثابت ہوا تھا۔ ستمبر کے آخری دنوں میں کمروں میں گھسنا پڑ گیا تھا، اور پھر نومبر نے تو سونے پہ سہاگا کر دیا تھا۔ نومبر کے اوائل دنوں میں موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئی تھیں۔ بارشوں کی وجہ سے ٹھنڈ کافی پڑ گئی تھی۔ کمروں میں گھسنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہیٹر آن کرنے پڑے تھے، اور جن کے ہاں ہیٹر کی سہولت میسر نہیں تھی وہ کمروں میں آگ جلا کر گزارا کرتے تھے۔ آج نومبر کی 13 تاریخ تھی۔ صبح سے کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ امیر گھروں میں ان گنت پکوان پک رہے تھے، جبکہ غریب گھروں کے لوگ دعا گو تھے کہ موسم کب کروٹ بدلے اور وہ کام کے سلسلے میں گھروں سے باہر نکلیں۔ لیکن موسم اتنا ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ کپ کپی سے پسلیاں ٹوٹنے کا خدشہ ہونے لگتا تھا۔ دن تو درکنار، جب شام کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے تو موسم میں ٹھنڈک مزید بڑھنے لگی۔ نواب سہراب خان اپنی حویلی میں انگیٹھی کے سامنے بیٹھے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ جب ان کی اہلیہ نے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے چونک کر اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے جی؟ اہلیہ نے پوچھا۔ آج آپ نے پورا دن انگیٹھی کے سامنے بیٹھے بتا دیا ہے۔ صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کافی مضطرب دکھائی دے رہے ہیں۔ بچے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ابو جان آج اتنے اداس کیوں ہیں۔
نواب سہراب خان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آئے آنسو ان کی بیوی سے پنہا نہ رہ سکے۔ آپ رو رہے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کیا تاریخ ہے؟ نواب سہراب خان نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ 13 نومبر۔ اہلیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ آج ہماری بیٹی کو ہم سے جدا ہوئے 1 سال بیت گیا ہے۔ نواب سہراب خان گویا ہوئے۔ آپ اسے لے کر اتنا کیوں پریشان ہیں؟ اہلیہ نے ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کی عزت پر مٹی اچھال کر اپنے کسی یار کے ساتھ 9-2-11 ہو گئی تھی اور آج تک اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اہلیہ کی بات میں دم ضرور تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آج بھی بیٹی کا سن کر ان کا دل کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا تھا جب اس کی جوان بیٹی کی میت اس کے گھر پہنچی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میری بچی نے ایسی کوئی حرکت کی ہوگی، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا ہوگا۔ نواب سہراب خان نے پوچھا، آپ کیوں ایسی باتیں سوچتے ہیں؟ حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اہلیہ نے جواب دیا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ نواب سہراب خان نے پر یقین انداز میں کہا۔ وہ بہت ضدی تھی، ان کی اہلیہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ کسی کی بات ماننا اس سے گوارا ہی کہاں تھا، سب کی ناک میں اس نے دم کر رکھا تھا۔ وہ راتوں رات مشہور ہونے کے سپنے دیکھا کرتی تھی، لیکن کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے سپنے اتنی جلدی کہاں پورے ہوتے ہیں۔ میں اسے بہت سمجھاتی تھی کہ یہ سب کچھ فضول کام ہے، لیکن مجال ہے اس کے کانوں پر جوں تک رینگ جاتی۔ نواب سہراب خان نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ حقیقت کچھ اور تھی، لیکن وہ کیا تھی اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ جو کچھ بھی تھا اسے اپنی پیاری بیٹی سے بے پناہ محبت تھی۔ اس کی موت نے اسے چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ اہلیہ کی باتیں سن کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دے، لیکن اپنے غصے پر قابو پائے وہ ویل چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنی آنکھیں بند کر کے انہوں نے جھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پاس کھڑے رہ کر بالآخر ان کی بیوی بڑے بڑے ڈگ بھرتی ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری پیاری بیٹی، آج بھی میرا دل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ضرور کچھ اور بات ہوگی، یقیناً مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، لیکن میں حقیقت کو کیسے سمجھوں اور جان سکوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نواب سہراب خان نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فریم کی ہوئی تصویر کو دیکھا جو سامنے دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ تم ایک ادیب تھی، ضد نام کی تو تم میں کوئی چیز نہیں تھی۔ تم بہت ہی حوصلے اور ہمت والی لڑکی تھی، اپنے غم اور غصے کو لفظوں کا جامہ پہنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ میں تمہاری کمی کو ہمیشہ بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ آج تمہیں مجھ سے بچھڑے پورا 1 برس بیت چکا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں بھول نہیں پا رہا۔ نہ جانے کیسے لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ نواب سہراب خان تصویر کو تکتے ہوئے بولے جا رہے تھے، تبھی انہوں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا جسے دیکھتے ساتھ ہی ان کی زبان جیسی پھک ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ تم کیسے لکھ لیتی ہو؟ سوال کیا گیا۔ جواباً سیرت نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کزن جبار کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے، اس نے جواب دیا۔ یہ کیسا جواب ہے؟ جبار نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہی جواب ہے، ڈٹھائی سے بتایا گیا۔ لگتا ہے تمہیں میرا سوال کرنا اچھا نہیں لگتا، جبار اس کے چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، سیرت نے جواب دیا۔ اس وقت وہ جبار کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ روڈ کے ساتھ ہی انہوں نے گاڑی کو کھڑا کر کے سامنے کینٹین سے 2 جوس لیے تھے۔ یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، جبار بولا۔ قلم کی سیاہی کاغذ پر پھیلانا سب کو آتا ہے، لیکن قلم کے اتھروؤں کو حقیقی جامہ پہنانا سب کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ سیرت نے جبار کو کھوئی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ قلم کے اتھرو؟ یار تم ادیب لوگ بھی کیا عجیب چیز ہوتے ہو، نہ جانے اتنے الفاظ کہاں سے حاصل کر لیتے ہو، جبار کہکا مار کر ہنستے ہوئے بولا۔
وقت اور حالات سے۔ سیرت نے جواب دیا تو جبار نے غور سے سیرت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اسے بہت سے سوال تیرتے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا تم اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتی؟ جبار نے پوچھا۔ وہ صرف میری ماں نہیں تھی، سیرت بولی، وہ میری اچھی دوست بھی تھی۔ میری ماں مجھے ہمیشہ دوستوں کی طرح ہر انداز میں سمجھایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پاپا بھی مجھ سے بہت فرینک تھے، لیکن وہ مما کی طرح نہیں تھے۔ جبار، میری ماں مجھے بہت یاد آتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں۔ بات مکمل کرنے تک سیرت کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ جبار کو شرمندگی ہوئی کہ اسے سیرت کو کریدنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم یقین نہیں کرو گے جبار، میری ماں میرے ساتھ ایسے گھومتی تھی کہ جیسے حقیقی فرینڈ ہوں۔ لوگ انہیں دیکھ کر میری حقیقت میں فرینڈ سمجھتے تھے، لیکن اس منحوس گھر میں قدم رکھتے ہی ہماری خوشیاں یکے بعد دیگرے گھر کی آنگن سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے کہ میری مما کی قاتل ہے۔ میرے پاپا کو اس چڑیل نے اپنے اشاروں پر چلانا شروع کر دیا ہے۔ پاپا مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ ان کی باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جبار، وہ صرف ہماری جائیداد کی بھوکی ہے، وہ مجھے اور پاپا کو مار دے گی، سیرت روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ جبار نے سیرت کو سینے سے لگا لیا۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لاچار تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ سیرت کے گھر کے معاملات میں بولنے کا اس کا کوئی حق تو نہیں بنتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جبار نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں بھی مار ڈالے گی، سیرت پہ ہم روتے ہوئے بولی۔ کول ڈاؤن بیبی پلیز، جبار نے اسے خود سے چپکاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے اندر کا غبار کیسے دھل سکتا تھا؟ جبار کے سینے سے لگ کر وہ کب تک دھواں دھار ہوتی رہی تھی، اور جبار اسے مسلسل حوصلہ دے رہا تھا۔ اسے اپنی قوت بینائی پر وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ درختوں کی شاخوں نے اسے اچھال کر قبرستان کے عین وسط اس جگہ لا پھینکا تھا جہاں کچھ عرصہ قبل اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک دوست کی سوتیلی بہن کو گڑھا کھود کر دبایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اس کی سوتیلی بہن تھی، لیکن وہ نہایت ہی شریف اور عزت دار لڑکی تھی۔ وہ ان سے اپنی زندگی اور عصمت کی بھیک مانگتی رہی تھی، مگر جب بھائی کو اس کی عزت کی پرواہ نہیں تھی تو بھلا دوستوں کو کیا خاک ہونی تھی؟ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر طرف یوں روشنی پھیلی ہوئی تھی جیسے دن نکل آیا ہو۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روشنی کے پھوٹنے کی کوئی سمت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں سمتوں سے آسمان کی وسعتوں اور زمین کی گہرائیوں سے ہر جگہ سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہو۔ تبھی یک لخت موسم میں انتہا کی گرمی پھیلنے لگی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے گرمی کی شدت سے اس کا شریر پگھل کر پانی پانی ہو جائے گا۔ پیاس کی شدت اسے محسوس ہونے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ دور، بہت دور کسی پر جا ٹھہری۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو سر پر بڑا سا مٹی کا برتن اٹھائے چلی جا رہی تھی۔ وہ بے شک بہت دور تھی، لیکن اسے واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس لڑکی نے ریگستانی لڑکیوں جیسا لباس سے بےتن کیا ہوا تھا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، لیکن اتنی دور سے بھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کا چہرہ اسے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہو۔ اس کا نام زیغم تھا۔ وہ بھی SC پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کا شمار انتہائی تیز ترین اور لائق اسٹوڈنٹ میں ہوتا تھا۔ یہی نہیں، وہ شکل و صورت میں بھی کافی پیارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کتنی ہی لڑکیاں اس کے آس پاس بھٹکتی دکھائی دیتی تھی۔ ظاہری طور پر وہ انہیں لفٹ نہیں دیتا تھا، لیکن باطنی طور پر اس کے گندے ذہن میں ان کے لیے عجیب عجیب اور نہایت ہی گھٹیا پلان بنتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کتنی ہی معصوم اور انجان لڑکیاں اس کے ہاتھوں سے اپنی عصمت دری کروا چکی تھی۔ اسے شدید پیاس کا احساس ہونے لگا۔ تبھی اس نے بنا سوچے سمجھے لڑکی کی طرف سرحد سے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جتنی سپیڈ سے دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی جا رہی تھیں۔
گرتے پڑتے وہ بالآخر اس لڑکی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ لڑکی اسے بے خبر آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ سنو، پلیز مجھے پانی پلا دو، اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ لڑکی اس کی بات سن کر رک گئی، لیکن اس نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ مجھے پانی چاہیے پلیز، اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھے بغیر گھڑے نما برتن سر سے اتار دیا۔ وہ برتن گھڑے کے جیسا تھا، لیکن گھڑا نہیں تھا۔ وہ گلائی کی بجائے لمبوتری شکل کا تھا اور ایک گھڑے سے 2 گنا بڑا اور چوڑا بھی تھا۔ زیغم کو حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکی نے پانی سے بھرا اتنا برتن اپنے سر پر کیسے اٹھایا ہوا ہے، لیکن خیر، اسے آموں سے غرض تھی، نہ کہ گٹھلیوں سے۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھوں کو ملا کر اس طرح منہ سے لگایا کہ اس برتن سے نکلنے والا پانی سیدھا اس کے منہ میں جائے۔ لڑکی نے اس برتن کو تھوڑا الٹایا تو پانی تیزی سے گرنے لگا۔ زیغم نے سرحد سے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے، لیکن ابھی اس نے 2-3 گھونٹ ہی بھرے ہوں گے کہ وہ کھانستا ہوا یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے پانی نہیں بلکہ کوئی گرم سیال گاڑھا مادہ پیا ہے، جس کی وجہ سے اسے ابکائیاں شروع ہو گئیں۔ جب اس نے اس برتن کی طرف دیکھا تو اس میں پانی کی بجائے خون گر رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ لڑکی کے چہرے پر پڑی تو خوف سے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جسے انہوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے مار دیا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے اٹک کر رہ گیا تھا۔ خوف سے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اس برتن سے خون ایسے نکل رہا تھا جیسے کسی ٹیوب ویل سے پانی نکلتا ہے۔ وہ خون ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خون تیزی سے ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے زور زور سے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بار پھر سے زیغم اپنی تمام تر ہمت یکجا کر کے جس طرف منہ لگا تھا دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک جگہ چکرا کر گر گیا۔ تبھی اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے کسی آہنی زنجیروں نے اسے جکڑ لیا ہو۔ تبھی اس کا جسم واپس کھینچنے لگا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں اس نے لڑکی سے پانی مانگا تھا۔ اس لڑکی نے ابھی تک برتن کو اسی طرح سے پکڑا ہوا تھا۔ خون سرحد سے بہہ رہا تھا۔ اس کا پورا شریر خون میں لت پت ہو گیا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خون کا سیلاب آ گیا ہو۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کی صحیح کرتا تو فوراً پھسل کر خون کے سیلاب میں جا گرتا۔ بے وقوف، بھاگ کہاں رہے ہو؟ لڑکی نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اتنی دور سے تم بھاگتے ہوئے یہاں تک آئے اور مجھ سے پانی مانگا۔ اب پیو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ، زیغم نے روتے ہوئے التجا کی۔ بس اتنی جلدی ہار مان گئے؟ لڑکی نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مرد تو کبھی ہار نہیں مانتا، کیسے مرد ہو تم؟ اتنی جلدی ہار مان گئے؟ اس وقت تو کافی مردانگی دکھا رہے تھے۔ بس نکل گئی ساری ہوا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، زیغم نے ایک بار پھر التجا کی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا بھگتنا لازم ہوتا ہے۔ لڑکی نے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برتن کو زمین پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے جیسے زمین کے اندر سے لاوا ابل پڑا ہو۔ زمین پر پھیلا لہو تیزی سے گرم ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے دوزخ کی آگ کے الو جلا دیے گئے ہوں۔ زیغم تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے بمشکل تمام بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر دوسرے یا تیسرے قدم پر وہ منہ کے بل گر جاتا اور اس کی حلق سے چیخ بلند ہوتی۔ وہ لڑکی کھا جانے والی نگاہوں سے پیہم گورے جا رہی تھی۔ اس کی حالت اظہار پر اسے قطعاً رنج نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ لہو آہستہ آہستہ زیادہ گرم ہونے لگ گیا تھا۔ زیغم کی فلک شگاف چیخیں دور دور تک پھیل رہی تھی۔ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ بار بار مڑ کر لڑکی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔
تبھی لہو سے بلبلے سے اٹھنے شروع ہو گئے۔ بیگم نے خود کو بچانے کی لاکھ صحیح کی، لیکن پھر بھی دھڑام سے لہو کے سیلاب میں جا گرا اور اس کی چیخیں دب کر رہ گئیں۔ نواب سہراب خان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ان کی نظروں کا دھوکہ ہے یا پھر ایک واضح اور سچی حقیقت۔ ان کی بیٹی کی تصویر میں یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھیں چپکائی گئی ہوں۔ نواب سہراب خان نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لیں اور دوبارہ اس تصویر کو بغور دیکھا۔ ایک بار پھر ویسا ہی منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس بار اس منظر میں اضافہ ہوا اور اس تصویر کے لب میں جنبش پیدا ہوئی۔ آپ صحیح کہتے ہیں پاپا، ایک ادیب کبھی بھی جلد اور اناپرست نہیں ہو سکتا۔ ان کی سماعت سے سرگوشی ٹکرائی۔ یہ آواز بھلا وہ کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ یہ آواز تو ان کی چہیتی شہزادی کی تھی، جسے گزرے بے شک پورا ایک برس بیت چکا تھا، لیکن اس کی یاد آج بھی ان کے رگ رگ میں درپے تھی۔ تم کہاں ہو میری بچی؟ نواب سہراب خان نے تڑپ کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ویل چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تصویر میں دوبارہ سرگوشی ہوئی۔ نواب سہراب خان نے مڑ کر تصویر کی جانب دیکھا اور دھیرے دھیرے ہوئے چلتے ہوئے تصویر کے پاس جا پہنچے۔ یہ سب کیا ہے؟ نواب سہراب خان نے پہلی بار تصویر کے پاس پہنچ کر سرگوشانہ انداز میں پوچھا۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے اور تصویر میں دیکھنا شروع کر دیجئے۔ تصویر کے لب پھر سے ہلے۔ اس بار ان کی سماعت سے آواز پھر سے ٹکرائی۔ سب کچھ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ آج میرے انتقام کا دن ہے۔ ایک خبیث کو سزا مل چکی ہے، 3 باقی بچ گئے ہیں، اب ان کی باری ہے۔ جب تک آپ یہاں سب کچھ دیکھیں گے تب تک میرا انتقام اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ اس کے بعد ہلتے لب یکدم ساخت و جامد ہو گئے۔ نواب سہراب خان حیرت کے سمندر میں غرق سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ مڑ کر اپنی ویل چیئر پر براجمان ہو گئے اور ان کی نگاہیں متواتر تصویر پر مرکوز تھیں۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ سامنے لگی فریم کی ہوئی تصویر میں رنگ بدلنا شروع ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس تصویر میں پانی کا سیلاب آ گیا ہو۔ تبھی کچھ مناظر اس پر عیاں ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد ایک فلم شروع ہو گئی جس کا ایک ایک پارٹ نواب سہراب خان کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کے لیے کافی تھا۔ سیرت اور اس کی سہیلی دونوں سکول سے روزانہ پیدل گھر آیا کرتی تھی۔ ان کی سکول سے گھر کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا۔ آہستہ آہستہ باتیں کرتی وہ 10 سے 15 منٹ میں گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ سکول سے تھوڑا آگے جا کر کچا رستہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کچے رستے کے دونوں اطراف لہلہاتے کھیت تھے۔ اسی رستے پر تھوڑا آگے جا کر ایک برگد کا پرانا درخت تھا جس کے نیچے ایک مجذوب ہر وقت پڑا رہتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا انسان ہے۔ کچھ اس کی حالت دیکھ کر اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ اس کی حالت کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے نہ نہایا ہو۔ لیکن کچھ دن پہلے ہونے والے واقعے نے سب کو اس مجذوب کی طرف متوجہ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سیرت کے گاؤں کا ایک آدمی جو اب اس کے والد کی عمر کو پہنچ چکا تھا، اس کی شادی کو 20 برس بیتنے والے تھے، ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی شہر سے واپسی پر اسی جگہ سے گزر رہے تھے تو اس مجذوب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک کر اپنے پاس بلا لیا۔ دونوں نے پہلے تھوڑی پریشانی لی، لیکن اس شخص کی بیوی نے خاوند کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، اس کی بات ہمیں سن لینی چاہیے، ممکن ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ جب دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس مجذوب نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ اس وقت مجذوب آلتی پالتی مارے دونوں ہاتھوں سے پیہم مٹی چھاننے میں مصروف تھا۔ کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ اس مجذوب نے متواتر اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا تو دونوں نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس شخص کی اہلیہ نے ناگواری سے کہا۔ تمہاری قسمت میں ایک ساتھ 3 بیٹے اور 3 ہی بیٹیاں لکھی گئی ہیں، لیکن تم لوگ اپنا حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ مجذوب نے متواتر اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ غلط کہہ رہا ہے، پہلی بار عورت کی خاوند نے کہا۔ یہ ہمیں لالچ دے کر ہم سے کچھ بٹورنا چاہتا ہے۔ ایسے بے روپیوں کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔
اس شخص نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی، مجذوب نے پہلی بار اسے حیرت سے دیکھا۔ غلط خیال ذہن میں مت لاؤ، مجھے دینے کے لیے تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ کیا میں تمہارے پیسے لینے کی خاطر تم سے بات کر رہا ہوں؟ مجھے پیسے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اس عورت کے خاوند کو خجالت محسوس ہوئی کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا وہ چپ ہو گیا۔ ہمیں یہاں کسی نے مشورہ دیا، ہم وہاں گئے، لیکن ہمیں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس عورت نے اپنے خاوند کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا، بس اسی وجہ سے ہم کافی نا امید ہو گئے ہیں، نہیں تو میرے خاوند کبھی کسی کے ساتھ ایسی زبان میں بات نہیں کرتے۔ جس گھر میں تم رہائش پذیر ہو، اس گھر کے ایک کمرے سے تم اپنا سامان نکال لو، مجذوب بولا۔ مجذوب نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو، اس نے متواتر مٹی چھانتے ہوئے کہا تو دونوں نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو تکا۔ بہت پہلے یہ جگہ ایک غریب گھرانے کی تھی، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت اس گھر میں صرف ایک کمرہ تھا اور اس کی چار دیواری نہیں تھی، چنانچہ وہ بیٹا ان کا اکلوتا اور بہت پیارا تھا، اس لیے انہوں نے اسے وہیں دفن کر دیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے جب وہ دونوں رحلت کر گئے تو انہیں بھی وہیں دفن کیا گیا جہاں اب تم لوگوں نے دوسرا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قبریں زمین کے تہ کے ساتھ مل گئیں اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ مکان تم لوگوں تک بکتا ہوا آیا ہے۔ اس کمرے کی کھدائی کروا کے ان قبروں کی نشاندہی کرو، پھر ان قبروں کو اچھی طرح سے بنا کر اس کمرے میں آنا جانا چھوڑ دو۔ اس کمرے میں جب وقت ملے اللہ کا کلام پڑھا کرو، چونکہ تم اس بات سے غافل تھے، اور اس کمرے میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ نیچے ان کی قبریں تھیں، اس لیے تم اس پکڑ میں موجود ہو۔ بس یہ کام کرو اور اللہ سے اپنا حصہ وصول کرو۔ اتنا کہہ کر مجذوب نے انہیں جانے کا اشارہ کیا تو دونوں انگشت بدنا وہاں سے چل پڑے۔ محلے کی کچھ احباب کی مدد سے انہوں نے اس کمرے سے سامان نکالا اور محلے کی جامع مسجد کے امام صاحب کی موجودگی میں اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو واقعی وہاں سے 3 قبروں کے آثار ملے۔ امام صاحب نے ان کی تختی اٹھانے سے منع کیا اور پھر ان کی ہدایت کے مطابق قبروں کو اچھی طرح سے بنا دیا گیا۔